ذرا تصور کرے ایک ایسا وقت جب نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی سرحدیں اور نہ کوئی حکمران۔ انسانیت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بکھری ہوئی تھی۔ انسان غاروں میں رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ زندگی نہایت سادہ اور بے ترتیب تھی۔ اب تصور کرے آج کے دور کا، جہاں عظیم الشان قومیں، طاقتور حکمران اور کمپلیکس یعنی پیچیدہ قوانین اربوں لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ آج ظہور ویو پوائنٹ پر ہم آپ کے لیے لائے ہیں ریاست کی ارتقاء یعنی ایوولوشن آف اسٹیٹ کی یہ حیرت انگیز کہانی۔ چلیے ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں، قدیم قبائلی معاشروں کے دور میں۔ تصور کرے ایک چھوٹے گروہ کا جو آگ کے گرد بیٹھا ہوا کھانے کا تبادلہ کر رہا ہے اور اگلے شکار کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ ابتدائی یعنی فرسٹ ہیومن سوسائٹیز تھے۔ ایسے خاندان اور قبیلے جو اعتماد اور روایات کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی رٹن قوانین نہیں تھے، بلکہ فیصلے روایات کے تحت کیے جاتے تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، وسائل کے تنازعات اور تحفظ کی ضرورت نے اسٹرانگ لیڈرشپ کو جنم دیا۔ یہی وہ پہلا قدم تھا جو بعد میں جا کر حکومت اور ریاست کی بنیاد بنی۔ اب چلتے ہیں ایک انقلاب انگیز دور کی طرف، یعنی the era of civilizations and city states۔ پھر انسان نے زراعت دریافت کی اور دریاؤں کے کنارے آباد ہونے لگا۔ ان زرخیز زمینوں نے مختلف سویلائزیشنز کو پروان چڑھایا، جیسے دریائے نیل کے کنارے ایجپشن سویلائزیشن، دریائے سندھ کے کنارے انڈس ویلی سویلائزیشن، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے میسوپوٹیمین سویلائزیشن۔ یہ تہذیبیں آگے چل کر شہری ریاستوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ سٹی سٹیٹس ایک شہر اور اس کے سراؤنڈنگ کے علاقوں پر مشتمل اسمال خود مختار پولیٹیکل یونٹس ہیں، جیسا کہ میسوپوٹیمیا کا اور بیبلون، گریس کا ایتھنز اور اسپارٹا، انڈس ویلی کا ہڑپا اور موہنجو داڑو۔ یہ اس دور میں تجارت، ثقافت اور طاقت کے مصروف مراکز تھے۔ شہری ریاستوں نے قوانین، ٹیکسوں اور افواج کا تصور متعارف کروایا۔ سب سے پہلا تحریر شدہ یعنی ریٹن قوانین کوڈ آف حمورابی کہلاتا ہے، اور یہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ جب شہری ریاستیں مضبوط ہوئیں تو کچھ اتنی طاقتور بن گئی کہ انہوں نے دوسری ریاستوں کو فتح کر لیا، اور یوں the era of empires کا آغاز ہوا۔ یہ بڑے پولیٹیکل سٹرکچرز ہوتے جنہیں ایک مرکزی طاقت کنٹرول کرتی تھی۔ رومن امپائر، پرشین امپائر اور مورین امپائر اسی دور کی مثالیں ہیں۔ امپائرز نے طاقت کو سینٹرلائز کیا۔ انہوں نے بڑے علاقوں کو منظم کرنے کے لیے بیوروکریسی اور افواج کا نظام قائم کیا۔ اپنی حکمرانی کا جواز پیش کرنے کے لیے اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ان کی حکومت خدائی ہے، یا یہ تصور دیتا کہ ان حکمران کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے، جس سے عوام کی وفاداری حاصل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ امپائرز نے تجارت، ثقافت اور ترقی کو فروغ دیا، لیکن ساتھ ہی وسائل چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے۔ جب سلطنتیں زوال پذیر ہوئیں تو طاقت کا ڈھانچہ بکھرنے لگا۔ یورپ اور ایشیا میں جاگیرداری کا دور آیا، جہاں جاگیردار اور سردار حکومت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قومی خود مختاری اور سرحدوں کا تصور ابھرنے لگا۔ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا نے جدید قومی ریاستوں کی بنیاد رکھی، جہاں نیشن سٹیٹ یعنی قومی ریاستوں کی خود مختاری اور حدود کو قانونی حیثیت ملی۔ اور آخر میں اب ہم ماڈرن سٹیٹس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کی ریاست عوامی خدمات فراہم کرتی ہے، جیسے تعلیم، صحت اور انصاف۔ ڈیموکریسی اور رول آف لا اس کے بنیادی اصول ہیں، لیکن جدید ریاست کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ گلوبلائزیشن جو سرحدوں کو مٹانے لگی ہیں، کلائمیٹ چینج جس کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی جو حکمرانی کے طریقوں کو بدل رہی ہے،
یہ چیلنجز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ریاست کی ارتقاء ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آنے والے وقت میں شاید ہم حکمرانی کے نئے نظام دیکھیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ریاست موجودہ چیلنجز کا سامنا کر سکے گی یا حکمرانی کا کوئی نیا نظام ابھرے گا؟ آپ کے خیال میں ریاست کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں شیئر کریں اور ظہور ویو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔